نصرانی راہبوں کا نفاق تھا، خصوصاً کیتھولک طبقے میں، جن کا خیال ہے کہ تصور سے حد باہر وہ مقدس ہیں، مگر مجھے کبھی بھی ان میں کوئی تقدس نظر نہیں آیا، بلکہ عوام الناس، اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود ہم پر واجب تھا کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ قسیس کے روبرو کرسی پر بیٹھ کر آپ اپنے گناہوں کی تفصیلی رپورٹ پیش کریں، وہ بخشوا دیں گے۔ مگر بہت سی باتوں کا ایک آدمی قسیس کے روبرو اظہار تو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے سارے کرتوت اور پورے اعمال کا اظہار آپ نے کر دیا تو یہ بڑی شرمناک بات ہوگی۔ ہم تو صرف چند ایک گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مثلا ہم نے جھوٹ بولا، ایک مٹھائی یا چاکلیٹ چرا لیا، وغیرہ وغیرہ، ورنہ ہم تو کیتھولکی مدرسے میں بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور آپ لوگ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی کہ میں اپنے کردہ گناہوں کے اعتراف کیوں کر اس قسیس کے پاس جا کر کروں، اور کیوں اس کے سامنے اعتراف کروں، اور براہ راست ڈائریکٹ اللہ ہی سے کیوں مغفرت طلب نہیں کر سکتا۔ جواب یہی ملتا کہ نہیں، براہ راست یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کی مقدور اور استطاعت میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ جان سکیں کہ اللہ آپ کے گناہ اور خطا معاف کرے گا، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس آئیں، اس وقت ہم ہی لوگ آپ کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال ذہن میں آتا کہ یہی قسیس اور راہب لوگ ہی کیوں گناہ معاف کرانے کا کام کرتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ بڑے پاک باز اور مقدس ہیں۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا، یہ لوگ پاکیزہ اور مقدس کیسے بن گئے؟ ان کا اپنا دعویٰ اور خیال ہے کہ ان کو پاکیزگی اور تقدس عشائے ربانی سے ملا ہے، اور عشائے ربانی بذات خود ایک افسانہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ راہب اپنے ہاتھ میں عود دان لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے منہ میں کچھ گنگناتا ہے، اس کے بعد کسی طرح سے روٹی اور نبیذ جو عشائے ربانی کے لیے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اچانک عیسیٰ مسیح کے گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جس کو یہ لوگ نگل جاتے ہیں۔ ایک چیز کے تذکرے سے ایک دوسری چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہم تاریخ میں سفید گورے انسان کے بارے میں پڑھتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ انسان کیسے اپنے جیسے انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، اور ہم کیسے اقدام کریں گے کہ ایک انسان کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کے لیے یہاں ایک بڑی مصیبت واقع ہوتی ہے۔ در حقیقت آپ عشائے ربانی میں کسی آدمی کو نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ مسیح آدمی تو نہیں تھے، وہ تو ان کے عقیدے کے مطابق وہی رب اور پروردگار ہیں، تو پھر آپ رب کو کھا رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان رسم و رواج کا قیام جس میں نبیذ شراب میں تبدیل ہوتی ہے، پھر معبود کے خون اور گوشت میں تحویل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو نگل جاتے ہیں، یعنی رب کو کھا جاتے ہیں۔ پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا کہ آیا ہم اس کو ہضم کر لیں گے؟ پھر خود ہی استدراک کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا، نہیں، رب کا خون اور گوشت اس قدر مقدس ہیں، رب کا خون اور گوشت اس قدر مقدس ہے کہ اس کے ساتھ ہضم کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس کو ہضم کر لیں گے تو ظاہر بات ہے حمام میں فضلہ بن کر خارج ہو جائے گا۔ طبیعی بات یا فطری بات ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ رب کو پیشاب کے ذریعے سے نکال دیا گیا یا پیخانے کے ذریعے سے باہر کر دیا گیا، اور آپ کی یہ بات کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ نصارہ خود بھی اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں، بلکہ نصارہ کے تمام فرقے علی الاطلاق نہیں مانیں گے۔ میں خود بھی اس بات کا انکار کرتا تھا۔ ان اناجیل کے مطالعے کے ذریعے یہ بات میرے روبرو کھل کر سامنے آئی کہ نصرانی جس چیز کی تبشیر کرتے ہیں اس دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ میل نہیں کھاتا جس کا میں پیروکار تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، تو نصرانیت جس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے وہ بالکل متناقض اور متضاد قسم کی باتیں ہیں۔ بطور مثال، ثالوث کے بارے میں کوئی واضح عبارتیں آپ کو نہیں ملیں گی، یا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ معبود ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری باتوں کو جیسے میں نصارہ کے سب سے بڑے فرقے کیتھولک کو میں نے چھوڑ دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں کیتھولکی کہلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس سے قبل میں بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں کیتھولکی ہوں۔ مختلف اناجیل کے بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا
کہ میں اپنے آپ کو فرقہ کاتولک کے اصول کی پابندی ضروری نہیں سمجھنے لگا۔ میں جن حالات سے دوچار ہوا اور اس پر اللہ کا شکر ہے، ہوا ایسا کہ میرے والد مصر میں کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ میں ایام تعطیلات میں ان سے ملاقات اور زیارت کی غرض سے مصر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنی آواز اپنے احباب کی آواز میں ملاتا ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ میں 10 سال سے مصر جاتا اور آتا رہا۔ میں 10 سال مصر جاتا اور آتا رہا۔ اس طویل عرصے میں صرف 2 افراد نے مجھ سے اسلام سے متعلق بات چیت کی یا اسلام کے تعلق سے تذکرہ کیا۔ آپ حضرات نے ہم تینوں نو مسلمان بھائیوں سے اپنے اسلام سے متعلق اپنی آپ بیتی سنی۔ آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھائی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم نے کتنے دوستوں کو صحیح اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کیا؟ ہم نے کتنے طلباء یا یونیورسٹی کے اساتذہ کو اسلام پیش کیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو قرآن مجید مترجم پیش کیا؟ یا آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو اسلام کی سچی حقیقت کے متعلق کوئی کتاب یا کتابچہ یا پمفلٹ پیش کیا؟ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو اللہ کے پاس آپ کی باز پرس ہوگی۔ بروز قیامت آپ کا رب ضرور آپ سے سوال کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ بہرکیف میں نے آپ سے کہا کہ 10 سال کے دوران صرف 2 شخصوں نے اسلام سے متعلق گفتگو کیا۔ ایک سے میں نے خود شیعہ کے متعلق سوال کیا جب میں نے اخبار میں سنا کہ ایران میں خمینی نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی ہے، اور یہ سوال و جواب ٹینس کلب میں پیش آئے جہاں ہم سب مل کر ٹینس کھیلتے تھے۔ جس بھائی سے میں نے سوال کیا تھا، جواب میں اس نے بتایا کہ صحیح اسلام کی تمثیل وہ شیعہ نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خلافت علی ابن ابی طالب کا حق تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل، یہ سب سے پہلے میں نے اسلام کے متعلق جانا، اور اب رہا دوسرا شخص تو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی دعوت پیش کیا، اس نے مجھے حقیقت میں بیدار کیا اور صحیح میری رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ میری عبادت، میرا عقیدہ، میرا ایمان سب باطل پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ اس کی گفتگو 45 منٹ سے زیادہ نہیں رہی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے بہت سے سوالات کیا جو کہ میرے عقیدے سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ایمان کس ہستی پر ہے؟ میں نے جواب میں کہا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہیں اور وہی اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہ ایک ہے اور وقت واحد میں وہ 3 ہیں، اللہ، ابن اللہ، روح القدس۔ یہ میرا واجب بنتا تھا کہ میں اس کی شرح اور وضاحت کروں۔ میں مندہش اور حیرت زدہ تھا، اس کے باوجود میں نے ظاہر ہونے نہیں دیا اور اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ میں اس حیرت کا اظہار کرتا بھی تو کیوں اور کیسے کرتا؟ میں تو ٹہرا انگریز اور بلند مرتبے والا، جبکہ میرے سامنے والا مصری، اور ہم یہی سمجھتے تھے ہمارا دین اور عقیدہ اور ہمارے اصول حتمی اور یقینی طور پر افضل اور بہتر ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس مصری مسلمان کے دین اور عقیدے سے ہم بہت اچھے ہیں، یہی ہماری سوچ تھی، اور اسی طرح ہماری نشو و نما اور تعلیم و تربیت مدرسوں میں ہوا کرتی تھی۔ بہرکیف وہ مصری شخص بہت ہی بااخلاق تھا، بڑا ہی نرم دلی کا اس نے میرے ساتھ مظاہرہ کیا۔ میں اس کے چہرے پر غضب اور غصے اور پریشانی کی علامتیں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارا رب ایک ہے یا 3 یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ پھر اس نے اپنا اسلامی عقیدے کی تشریح کیا اور گفتگو کے اختتام پر 45 منٹ کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا یہ تمہارا ایمان ہے کہ عیسیٰ مسیح ہی اللہ ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں، بالکل سچ ہے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ وہ میری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ وہ میری بات مان گیا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اور کہا کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ عیسیٰ مسیح کی موت صلیب پر ہوئی ہے اور یہ موت تمہاری خطاؤں کی بخشش اور مغفرت کی خاطر ہوئی ہے؟ میں نے کہا یہ بالکل صحیح اور سچ ہے۔ پھر اس مصری شخص نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ کا اللہ مر گیا، اس کو موت آ گئی۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، اور وہ میرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرتا تو مجھے اس کی وجہ سے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں نے بڑا گہرا اثر مجھ پر چھوڑا۔ پچھلے کئی سالوں سے میرا یہی ایمان تھا، یہ عیسیٰ مسیح ہی اللہ ہیں اور وہی ابن اللہ ہیں۔ پھر انہیں سولی دی گئی، پھر انہیں قتل کیا گیا۔